قرآن مجید کا سورہ نمبر 36، سورہ یاسین۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، اس پر از حکمت قرآن کی قسم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شک یقینی پیغمبروں میں سے ہو اور دین کے بالکل سیدھے راستے پر ثابت قدم ہو، جو بڑے مہربان اور غالب خدا کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ جن کے باپ دادا تم سے پہلے کسی پیغمبر سے ڈرائے نہیں گئے، تو وہ دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر پر تو عذاب کی باتیں یقیناً بالکل ٹھیک پوری اتری، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری بھاری لوہے کے توق ڈال دیے ہیں، اور وہ ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ گردنیں اٹھائے ہوئے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے تو وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم تو بس اسی شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت مانے اور بے دیکھے بھالے خدا کا خوف رکھے، تو تم اس کو گناہوں کی معافی اور ایک باعزت و آبرو اجر کی خوشخبری دے دو۔ ہم ہی یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کو اور ان کی اچھی یا بری باقی ماندہ نشانیوں کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک صریح و روشن پیشوا میں گھیر دیا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے مثال کے طور پر ایک گاؤں انطاکیہ والوں کا قصہ بیان کرو کہ جب وہاں ہمارے پیغمبر آئے، اس طرح کہ جب ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر یوحنا و یونس بھیجے تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ تب ہم نے ایک تیسرے پیغمبر شمعون سے ان دونوں کو مدد دی، تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو بس ہمارے ہی سے آدمی ہو، اور خدا نے کچھ نازل وازل نہیں کیا ہے، تم سب کے سب بس بالکل جھوٹے ہو۔ تب ان پیغمبروں نے کہا، ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم یقیناً اسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور تم مانو یا نہ مانو، ہم پر تو بس کھلم کھلا احکام خدا کا پہنچا دینا فرض ہے۔ وہ بولے، ہم نے تم لوگوں کو بہت محض قدم پایا کہ تمہارے آتے ہی قحط میں مبتلا ہوئے، تو اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آؤ گے تو ہم لوگ تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، اور تم کو یقینی ہمارا دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہاری کرنی سے تمہارے ساتھ ہے، کیا جب نصیحت کی جاتی ہے تو تم اسے بدفعلی کہتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم خود اپنی حد سے بڑھ گئے ہو۔ اور اتنے میں شہر کے اس سرے سے ایک شخص حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان پیغمبروں کا کہنا مانو، ایسے لوگوں کا ضرور کہنا مانو جو تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ اور مجھے کیا خبر ہوا ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عبادت نہ کروں، حالانکہ تم سب کے سب آخر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں؟ اگر خدا مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان کی سفارش ہی میرے کچھ کام آئے گی، اور نہ یہ لوگ مجھے اس مصیبت سے چھڑا ہی سکیں گے۔ اگر ایسا کروں تو اس وقت میں یقینی صریح گمراہی میں ہوں۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، تو میری بات سنو اور مانو۔ مگر ان لوگوں نے اسے سنسار کر ڈالا۔ تب اسے خدا کا حکم ہوا کہ بہشت میں جا۔ اس وقت بھی اس کو قوم کا خیال آیا تو کہا، کاش اس کو میری قوم کے لوگ جان لیتے اور ایمان لاتے۔ میرے پروردگار نے جو مجھے بخش دیا اور مجھے بزرگ لوگوں میں شامل کر دیا،
اور ہم نے اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم پر ان کی تباہی کے لیے نہ تو آسمان سے کوئی لشکر اتارا اور نہ ہم کبھی اتنی سی بات کے واسطے لشکر اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جو کر دی گئی، بس پھر تو وہ فوراً چراغ سحری کی طرح بجھ کر رہ گئے۔ ہائے افسوس بندوں کے حال پر کہ کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ مسخرہ پن ضرور کیا۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا اور وہ لوگ ان کے پاس ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتے؟ ہاں البتہ سب کے سب اکٹھا ہو کر ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے سمجھنے کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی مردہ پڑتی زمین ہے کہ ہم نے اس کو پانی سے زندہ کر دیا اور ہم ہی نے اس سے دانہ نکالا تو اسے یہ لوگ کھایا کرتے ہیں، اور ہم ہی نے زمین میں چھواروں اور انگوروں کے باغ لگائے اور ہم ہی نے اس میں پانی کے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں، اور کچھ ان کے ہاتھوں نے اسے نہیں بنایا بلکہ خدا نے، تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ وہ ہر عیب سے پاک صاف ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں اور خود ان لوگوں کے اور ان چیزوں کے جن کی انہیں خبر نہیں سب کے جوڑے پیدا کیے۔ اور میری قدرت کی ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ کر نکال لیتے، زائل کر دیتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اور ایک نشانی آفتاب ہے جو اپنے ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے۔ یہ سب سے غالب واقف کار خدا کا باندھا ہوا اندازہ ہے۔ اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ہر پھر کے آخر ماہ میں کھجور کی پرانی ٹہنی کا سا پتلا ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ نہ تو آفتاب ہی سے یہ بن پڑتا ہے کہ وہ مہتاب کو جا لے، اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے ہر ایک اپنے اپنے آسمان مدار میں چکر لگا رہے ہیں، اور ان کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کو نوح کی بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور اس کشتی کے مثل ان لوگوں کے واسطے بھی وہ چیزیں کشتیاں، جہاز پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ خود سوار ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان سب لوگوں کو ڈبا ماریں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہوگا اور نہ وہ لوگ چھٹکارا ہی پا سکتے ہیں مگر ہماری مہربانی سے، اور چونکہ ایک خاص وقت تک ان کو چین کرنے دینا منظور ہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے بچو جو ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ، تمہارے سامنے اور تمہارے پیچھے موجود ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آئی تو یہ لوگ منہ موڑے بغیر کبھی نہیں رہے۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ مال دنیا سے جو خدا نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ کفار ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم اس شخص کو کھلائیں جسے تمہارے خیال کے موافق خدا چاہتا تو اس کو خود کھلاتا، تم لوگ صریحی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہتے ہیں کہ بھلا اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو تو آخر یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ ایک سخت چنگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو انہیں اس وقت لے ڈالے گی جب یہ لوگ باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ تو یہ لوگ وصیت ہی کرنے پائیں گے اور نہ اپنے لڑکے بالوں ہی کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اسی دم یہ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے اپنے پروردگار کی بارگاہ کی طرف چل کھڑے ہوں گے اور حیران ہو کر کہیں گے، ہائے افسوس، ہم تو پہلے سو رہے تھے، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ جواب آئے گا کہ یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا خدا نے بھی وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ قیامت تو بس ایک سخت چنگھاڑ ہوگی، پھر ایکا ایک یہ لوگ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے،
پھر آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم لوگوں کو تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بہشت کے رہنے والے آج روز قیامت ایک نہ ایک مشغلے میں جی بہلا رہے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں تکیے لگائے تختوں پر چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہشت میں ان کے لیے تازہ میوے تیار ہیں، اور جو وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا، اور ایک آواز آئے گی کہ اے گناہگارو، تم لوگ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا، وہ یقینی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور یہ کہ دیکھو، صرف میری عبادت کرنا یہی نجات کی سیدھی راہ ہے، اور باوجود اس کے اس نے تم میں سے بہتیروں کو گمراہ کر چھوڑا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب چونکہ تم کفر کرتے تھے، اس وجہ سے آج اس میں چپکے سے چلے جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے، خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں، تو یہ لوگ راہ کو پڑے چکر لگاتے ڈھونڈتے پھریں، مگر کہاں دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ ہیں وہیں ان کی صورتیں بدل کر کے پتھر مٹی بنا دیں، پھر نہ تو ان میں آگے جانے کا قابو رہے اور نہ گھر لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو بہت زیادہ عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ کر پھر بچوں کی طرح مجبور کر دیتے ہیں، تو کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے نہ اس پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ کتاب تو بس میری نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ جو زندہ دل عاقل ہو اسے عذاب سے ڈرائے، اور کافروں پر عذاب کا قول ثابت ہو جائے اور حجت باقی نہ رہے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے چوپائے اس چیز سے پیدا کیے جسے ہماری ہی قدرت نے بنایا، تو یہ لوگ ان کے خام خواہ مالک بن گئے، اور ہم ہی نے چوپایوں کو ان کا مطیع بنا دیا، تو بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں۔ اور چوپایوں میں ان کے بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیز دودھ، تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر فرضی معبود بنائے ہیں تاکہ انہیں ان سے کچھ مدد ملے، حالانکہ وہ لوگ ان کی کسی طرح مدد کر ہی نہیں سکتے، اور یہ کفار ان معبودوں کے لشکر ہیں، اور قیامت میں ان سب کی حاضری لی جائے گی۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کی باتوں سے آزردہ خاطر نہ ہو، جو کچھ یہ لوگ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہیں، ہم سب کو یقینی جانتے ہیں۔ کیا آدمی نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم ہی نے اس کو ایک ذلیل نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک ہمارے کھلم کھلا مقابل بنا ہے، اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا، اور اپنی خلقت کی حالت بھول گیا، اور کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو جب یہ کچھ نہ تھے تو پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا۔ وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے، جس نے تمہارے واسطے مرخ اور افار کے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ بھلا جس خدا نے سارے آسمان اور زمین پیدا کیے، کیا وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں، وہ ضرور قابو رکھتا ہے، اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو فوراً ہو جاتی ہے۔ تو وہ خدا ہر نقص سے پاک صاف ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔